کو اختلاف نہیں تھا, میرے کو لنڈن کا اختلاف تھا, ہے اور کھل کے اور رہے گا, اور اس ٹائم پہ میں نے ٹیک آن بھی کیا. لیکن جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کیے, تو جس کے اچھے کام ہو اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی نہ ہو, جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گا, جو نہیں کرے گا ٹھوک دیں گے اس کو, تو سیدھا سیدھا حساب کتاب. اچھا سر, یہ بتائیے گا, رؤف صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واوڈا جیسے انقلابی لوگ چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ فیصل واوڈا انقلابی صاحب جو ہے وہ انکم پاکستان کا حصہ بن جائے؟ دیکھیں, رؤف صدیقی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی, میں ان کا شکر گزار ہوں. جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ خواہشی پوری کر لیں گے, ہمارے بڑے ہیں, بھائی ہیں. اب اور کیا سوال تھا آپ کا؟ یہی ہے, لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی 9 مئی کو, وہ لانے میں ناکام رہے, تو آپ کس طریقے سے انقلاب لے آئیں گے؟ دیکھیے, میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے, وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں. آپ مولا جٹ لے کے توپ بندوقیں اور تمسخر اڑانے اپنے شہیدوں کے چلے جائیں. انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ, بہت طریقے ہیں. انقلاب آپ اپنی زبان سے, اپنی آواز سے, اپنے پرامن احتجاج سے, اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے, کورٹوں کے تھرو, جسٹس سسٹم کے تھرو, ٹی وی ٹاک شوز, آپ کے توسط سے آپ وہ انقلاب لا سکتے ہیں. اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں, برہنہ کر سکتے ہیں, اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں, جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر, اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا احتساب بھی کریں گے, کھل کے آپ کو بتائیں گے بھی. آپ یہ بتائیں گے پرانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ان کو 3-4 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ضمانتیں مل جائیں گی؟ آپ بڑے کرتے ہیں نا. دیکھیے جی, ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے, عدالتی نظام ہے, اس میں تو ایک اس سیلف بہت سارا ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی 6 پڑھ لیں گے اور 2 گھنٹے بعد اسی 6 کو 9 پڑھ لیں گے, تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں, جس وقت سزا دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ اس سے تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھنس گئے ہیں, اور مزید پریشانیاں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں, ان کی پارٹی کے, ان کے مولا جٹ لوگوں کے, اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں, جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹرپل ایجنٹس ہیں. تو اس میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. اچھا, جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سانپوں کا ذکر کیا کرتے تھے جناب. سانپ اب کہاں ہے؟ دوسرا ایک ورڈ ابھی آپ نے استعمال کیا کہ شرارتیں کرتے ہیں, تو یہ پہلے ایران کی طرف سے ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے پاکستان آرمی کے خلاف ٹرولنگ کی گئی, جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر اس کے بالکل اپوزٹ چل گئے. اب جب افغانستان کی پاکستان میں یہاں واقعہ ہوا تو اس پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی, اب پاکستان نے جواب دیا تو اس پہ پھر کیا ہے یہ؟ دیکھیے, یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جو ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں, بارڈر پہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں, وہ ان کا تمسخر اڑانا ایک بے شرمی, بے حیائی کا نام ہے, بے حسی کا نام ہے. اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس, یا ایسے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ, وہ زیادہ تر گھر دماد ہوتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں, حسد خور ہوتے ہیں, ڈرامے باز ہوتے ہیں, اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, جن کا نام نہ ہو, جن کی شخصیت نہ ہو, اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہو. جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے, کرٹیسائز بھی کرتا ہے, اچھی بات بھی کرتا ہے, وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی پھینک دیں تو سارے آپس میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ ہماری فوج کو نہ ڈیمورلائز کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پولیس والوں کو, نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دب کے اور طبعی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیا, اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دی آرمی. اچھا فیصل بھائی, یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلا میں,
ایک کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں، لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں. اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا. میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کرنے بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں، آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گالی دے دوں. چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں. اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں. کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے. ایڈ یہ کر دیے گا کہ آپ بھی حکومت میں تھے پہلے عمران خان کے ساتھ، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں، جو کھلے عام فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا ان کا نام یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں، اگر باہر سب چپک جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا، بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا. تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ. اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ سے یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی. اور یہ زہر اور نفرت جو ہے، وینم جو ہے، وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے. صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا. آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا، مولا جٹ ہے کون؟ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا. اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو دب کے آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا. حامد میر صاحب نے آپ کے بارے میں کل ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن مزید ہونا ہے عید کے بعد. تو حامد میر صاحب کا اس بات پر یہ کہنا ہے کہ آپ انہی لوگوں کی آدمی ہیں جو کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، حکومت تو صرف عمل درآمد کرتی ہے. تو کیا آپ سچ میں انہی لوگوں کے آدمی ہیں کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے؟ دیکھیں میں تو حامد میر صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میرا ان سے بڑا اچھا رشتہ ہے، اور وہ خود بڑی تکلیف سے گزرے ہیں جب ان پہ گولیاں چلی تھی. میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں کس کا ہوں یا کس کا نہیں ہوں یہ تو مجھے پتا، لیکن میں حامد میر صاحب کو بندہ